اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی سیدنا و حبیبنا و شفیعنا و کریمنا و رؤوفنا و نورنا و ملجانا و مأوانا و مولانا محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وبارک وسلم. یا صاحب الجمال و یا سید البشر من وجهک المنیر لقد نور القمر لا يمکن الثناء کما کان حقہ بعد از خدا بزرگ توی قصہ مختصر. محترم ناظرین اکرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میں ہوں آپ کا میزبان حافظ حامد رضا اور آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام نور ہدایت. ناظرین، جیسا کہ آپ جانتے ہیں، نور ہدایت میں ہم آپ کی ملاقات علماء کرام سے کرواتے ہیں، جن سے ہم کرتے ہیں سوال اور جاننے کی کوشش کرتے ہیں دین اسلام کے حوالے سے معلومات. آج کے ہمارے معزز مہمان جب بھی تشریف لاتے ہیں بہت خوبصورت انداز میں گفتگو فرماتے ہیں. محفل میں ایک روحانیت ہوتی ہے، نورانیت ہوتی ہے، کیوں نہ ہو. قرآن کی بات ہوتی ہے، سرکار کے فرامین کی بات ہوتی ہے، اللہ والوں کی بات ہوتی ہے. ہم کوشش کرتے ہیں نور ہدایت کے پلیٹ فارم صرف ہم قرآن کی بات کریں اور صاحب قرآن کی بات کریں. قرآن سے ہٹ کر بات، کیونکہ دلیل اگر چاہیے تو قرآن سے، اور وہ مضبوط دلیل ہوتی ہے. جو اس پر یقین نہیں رکھتا دائرہ اسلام سے خارج ہو جاتا ہے. اللہ رب العزت ہم سب کو دین اسلام سیکھنے کی اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. میری مراد حضرت علامہ مولانا مفتی قدرت اللہ شاذلی دامت برکاتہ العالیہ. حضرت السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. کیسے مزاج حضرت؟ خیریت سے ہیں؟ الحمدللہ علی کل حال، اللہ کا شکر ہے. حضرت آپ کا بہت بہت شکریہ. پروگرام کا دورانیہ ہمارا بہت مختصر سا ہوتا ہے، لیکن ماشاءاللہ آپ علماء کرام تشریف لا کر اس دورانیے کے اندر بہت سا مواد ہم تک شیئر کر کے چلے جاتے ہیں. یہ قرآن کی برکت ہے. اور الحمدللہ ناظرین، علماء کرام کی گفتگو ہوتی ہے اور ہم اس سے مستفیض ہوتے ہیں، بہت کچھ سیکھنے کو ملتا ہے. یقیناً آپ بھی سیکھتے ہیں، ہم بھی سیکھتے ہیں، اور اللہ سے دعا کریں کہ یہی سیکھنا ہمارے لیے کام آئے، یہی ذریعہ بخشش ہوگی انشاءاللہ ہماری. آج کا ہمارا موضوع ہے اللہ کی ذات پر بھروسہ. ناظرین، ہم نے دیکھا ہے اس دور میں جو اس وقت دور چل رہا ہے، یقیناً جو چلتا آ رہا ہے، اللہ کی ذات پر بھروسہ لوگوں کا کم ہوتا چلا جا رہا ہے، جس کی وجہ سے ہم لوگ پریشان ہیں، جس کی وجہ سے ہم تکلیف میں مبتلا ہیں. اللہ کی ذات پر بھروسہ ہو تو اللہ رب العزت انسان کو مٹی سے سونا عطا فرماتا ہے. کیوں؟ اللہ چاہتا ہے کہ میرا بندہ مجھ پہ بھروسہ کرے. بھروسہ مضبوط ہونا چاہیے. یہ نہیں کہ ہم قرآن کی آیت پڑھ رہے ہیں اس یقین کے ساتھ پڑھیں ہی نہ کہ ہمیں اس کی برکات حاصل ہوں گی، تو برکت بالکل نہیں ہوگی. یقین کو ہونا بہت ضروری ہے. اس پر آج ہم گفتگو کریں گے کہ اللہ کی ذات پر بھروسہ کتنا خاص ہے، کتنا اہمیت کے حامل ہے، اور قرآن میں کیا ارشاد ہے اللہ رب العزت کا، اور سرکار کے کیا فرامین ہیں. باقاعدہ موضوع کا آغاز کرتے ہیں. مفتی صاحب ارشاد فرمائیے گا سب سے پہلے، کیونکہ ہم قرآن کی بات کرتے ہیں، قرآن مجید میں کس مقام پر، کس انداز میں اللہ کی ذات پر بھروسے کا حکم ہے؟ ارشاد فرمائیے گا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. حامد بھائی، آپ کا بہت بہت شکریہ. آپ نے شفقت فرمائی، ایک بار پھر مدعو فرمایا. آج کا موضوع انتہائی اہمیت کا حامل ہے، اور یہ جو حالات چل رہے ہیں اور ہر بندہ جو ہے پریشانی کا شکار ہے، افراتفری کا ماحول ہے، مہنگائی کے طوفان میں ہر بندہ گھرا ہوا ہے. تو ایسے حالات میں بندہ مومن کو یہ چاہیے کہ اپنے رب کی ذات پہ بھروسہ کرے، کیونکہ یہ وہ نعمت ہے کہ اللہ جس بندے کو عطا فرما دے، اللہ اس کی دنیا بھی بہتر کرتا ہے اور آخرت بھی بہتر فرماتا ہے. بے شک قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے وَعَلَى اللَّهِ فَتَوَكَّلُوا إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ، کہ اگر تم مومن ہو، صاحب ایمان ہو، تو رب کی ذات پر بھروسہ کرو. واہ واہ واہ، بے شک. یعنی ایمان والوں کو کہہ رہا ہے کہ اگر واقعی تم مومن ہو نا، تو پھر تمہیں چاہیے کہ اپنے مالک، اپنے رب، تمہارا خالق جو ہے اس کی ذات پہ بھروسہ کرو. جب اس کی ذات پر بھروسہ کرو گے وہ تمہیں تنہا نہیں چھوڑے گا، وہ تمہاری ہر ضرورت دنیا کی بھی پوری فرمائے گا، اور آخرت کی مشکلات سے بھی تمہیں اللہ تعالیٰ نکال دے گا. تو یہ جو توکل ہے، یہ اسلام کی جو بنیادیں ہیں ان میں سے ایک اہم بنیاد ہے، اور یقین رکھنے والے لوگوں کی جو مقامات ہیں ان میں سے ایک بہت بڑا مقام ہے. قرب الہی کے بلند درجات حاصل کرنے والے لوگوں میں سے ایک بلند درجہ ہے قرب الہی کا. اور یہ توکل ایسی چیز ہے کہ اللہ تعالیٰ توکل کرنے والوں سے محبت فرماتا ہے. خود اللہ قرآن پاک میں فرما رہا ہے ان اللہ یحب المتوکلین، کہ بے شک اللہ تعالیٰ توکل کرنے والے بندوں سے محبت فرماتا ہے. جس سے رب محبت فرمائے کیا مقام. بے شک حامد بھائی، یہ کتنا بڑا اعزاز ہے کہ اللہ وہ بندہ جو اپنے رب کی ذات پر بھروسہ کرتا ہے، اللہ اس بندے کو اپنے محبوب بندوں کی فہرست میں شامل کر لیتا ہے. اس سے بڑی جو ہے وہ سعادت کی بات اور کیا ہو سکتی ہے. اچھا، سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ یہ توکل ہے کیا چیز؟ تو اعلیٰ حضرت علیہ رحمہ نے فتاوی رضویہ کے اندر اس کی تفصیل بیان فرمائی ہے. آپ فرماتے ہیں توکل جو ہے وہ اسباب کو ترک کرنے کا نام نہیں ہے، بلکہ توکل جو ہے وہ اس چیز کا نام ہے کہ اعتماد علی الاسباب کو ترک کیا جائے. یعنی اسباب کو چھوڑ دینا یہ توکل نہیں ہے،
آپ اسباب اختیار کریں لیکن اسباب پر بھروسہ نہ کریں، بھروسہ رب کی ذات پر ہو۔ آپ نے ایک اسباب کو جو ہے وہ ان کا سہارا لیا ہے لیکن ان کو اصل نہ سمجھیں، اصل رب کی ذات ہے اور رب کی ذات پہ بھروسہ کریں۔ جیسے حدیث مبارکہ میں آتا ہے، حضرت سیدنا انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ راوی ہیں، ایک سائل نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا اور عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں اپنا اونٹ باندھ کر اللہ کی ذات پہ توکل کروں یا اونٹ کو کھلا چھوڑ کر اس کی ذات پہ توکل کروں؟ تو آپ علیہ السلام نے فرمایا پہلے اسے باندھو پھر اللہ کی ذات پہ توکل کرو۔ تو اس کا مطلب یہ پورا کرو جی تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اسباب کو ضرور بروئے کار لایا جائے اور اس کے بعد رب کی ذات پہ توکل کرے کہ اللہ تعالیٰ جو ہے میرا یہ کام کر دے گا۔ تو اللہ بندے کو مایوس نہیں کرتا، نامراد نہیں لوٹاتا۔ اور جہاں تک بات ہے توکل کی، تو یہ تو سب سے بہترین چیز ہے۔ حضرت عبداللہ بن سلام رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ میرے پاس آئے اور مجھے کہا کہ اے عبداللہ بن سلام، آؤ ہم آپس میں یہ وعدہ کرتے ہیں کہ ہم میں سے جو بھی پہلے دنیا سے چلا جائے گا وہ خواب میں، دوسرے بھائی کے خواب میں آ کر اس کو جو ہے اپنی کیفیت بتائے گا کہ اللہ تعالیٰ نے میرے ساتھ کیا معاملہ کیا ہے۔ تو حضرت عبداللہ بن سلام رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے پوچھا کہ کیا ایسا بھی ہو سکتا ہے؟ تو حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمایا، ہاں، مومن کی روح جو ہے وہ آزاد ہوتی ہے، اللہ اس کو یہ توفیق بخشتا ہے کہ جہاں پر چاہے وہ سیر کے لیے جا سکتی ہے۔ تو حضرت عبداللہ بن سلام کہتے ہیں کہ پہلے حضرت سلمان فارسی کا انتقال ہو گیا۔ ایک دن میں دوپہر کے وقت سویا ہوا تھا، خواب ملا، حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ تشریف لائے، خواب میں بلند آواز سے مجھے سلام کیا، میں نے سلام کا جواب دیا۔ میں نے پوچھا کہ بتاؤ اللہ نے کیا معاملہ کیا اور کون سے درجے میں ہے؟ تو حضرت سلمان فارسی رضی اللہ عنہ نے فرمایا، اللہ نے مجھے بہت اچھی حالت میں رکھا ہے اور میں تمہیں نصیحت کرتا ہوں کہ ہمیشہ اللہ کی ذات پر بھروسہ کرتے رہنا۔ یہ سب سے، اللہ کی ذات پر بھروسہ سب سے بہترین چیز ہے، سب سے بہترین چیز ہے۔ سبحان اللہ، اللہ کی ذات پہ بھروسہ دنیا میں سب سے بہترین چیز ہے اور آخرت میں بھی آپ کے کام آئے گی۔ اچھا حضرت، یقیناً ہم قرآن کے بعد جب کوئی بھی بات ہو تو سرکار کے فرامین کی بات ہوتی ہے، حدیث مبارکہ کی بات ہوتی ہے، تو میں چاہوں گا ہم اس میں کیوں نہ ایڈ کریں، یقیناً حضور کا بھی اللہ رب العزت کی ذات پر پختہ مضبوط توکل تھا، بھروسہ تھا، اس پر بھی ہم چاہیں گے کہ روشنی ارشاد فرما دی۔ ابن ماجہ کی حدیث مبارکہ ہے، نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اگر تم اللہ تعالیٰ کی ذات پر اس طرح بھروسہ کرو جس طرح بھروسہ کرنے کا حق ہے، تو اللہ تعالیٰ تمہیں ضرور رزق عطا فرمائے گا جس طرح پرندے کو رزق عطا کرتا ہے۔ سبحان اللہ۔ اور فرمایا کہ پرندہ صبح کے وقت خالی پیٹ نکلتا ہے اور شام کو جب لوٹتا ہے تو وہ پیٹ بھرا ہوا واپس لوٹتا ہے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام فرماتے ہیں کہ پرندے کو دیکھو کہ جو نہ فصل بوتا ہے، نہ فصل کاٹتا ہے، نہ ذخیرہ کرتا ہے، اس کے باوجود رب العالمین ہر دن اس کو نئی جو ہے وہ غذا اور نیا رزق عطا فرماتا ہے۔ اور فرمایا کہ اگر تم یہ کہو کہ پرندوں کے پیٹ تو چھوٹے ہوتے ہیں اور ہمارے جو ہے وہ بڑے ہوتے ہیں، تو آپ فرماتے ہیں کہ پھر تم جانوروں کو دیکھو کہ ان کے پیٹ بڑے ہیں لیکن اللہ تعالیٰ ان کو بھی روزانہ نئے قسم کا رزق عطا فرماتا ہے۔ مسلم شریف کی حدیث مبارکہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، حج کے زمانے میں مجھے تمام امتیں دکھائیں گئی اور میں نے اپنی امت کی کثرت دیکھی کہ کوئی میدان اور کوئی پہاڑ ایسا نہیں تھا جہاں پر میری امت نہ ہو، تو میں امت کی کثرت کو دیکھ کر خوش ہو گیا۔ تو مجھے کہا گیا کہ اے محبوب آپ اس بات سے راضی ہیں؟ تو میں نے کہا رب العالمین میں راضی ہوں۔ تو پھر کہا گیا کہ اس کے علاوہ 70,000 آپ کے امتی ایسی ہیں جن کو اللہ بغیر حساب کے جنت میں داخل کرے گا۔ تو صحابہ نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہ کون خوش نصیب ہیں؟ تو آپ علیہ السلام نے فرمایا وہ لوگ ہیں جو نہ اپنے جسم کو داغتے ہیں، نہ بدشگونی کرتے ہیں، نہ جھاڑ پھونک کرتے ہیں، بلکہ صرف اللہ کی ذات پر بھروسہ کرتے ہیں۔ یہاں پر ایک بات عرض کرتا جاؤں کہ جھاڑ پھونک سے مراد جو ہے وہ یہ تعویذات وغیرہ نہیں ہے، بلکہ وہ چیزیں ہیں کہ جو مشرکانہ دور میں یہ چیز تھی کہ وہاں پر جو ہے وہ مشرکانہ قسم کے اوراد وغیرہ پڑھ کے پھونکے جاتے تھے، تو اس سے آپ علیہ السلام نے منع فرمایا۔ جہاں تک دم کا تعلق ہے تو آپ علیہ السلام سے خود ثابت ہے کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو جب جسم میں کوئی درد ہوتا تو آپ علیہ السلام سورہ فلق، سورہ ناس وغیرہ پڑھ کے اپنے ہاتھوں پر دم کرتے اور آپ اپنے جسم پر ملتے تھے۔ اگر افاقہ نہ ہوتا تو سید عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ دم کر دیا کرتی تھی۔ دم سے بات نکلی، ایک سوال ذہن میں آ گیا، کیا کروں، آپ لوگوں کی صحبتیں سیکھنے کو ملتا ہے، ناظرین بھی سیکھتے ہیں، ایک سوال بنتا ہے میرا، وہ یہ کہ دم کی بات ہوئی ہے تو تعویذات جو لکھتے ہیں اس میں یقیناً قرآن کی آیات ہوتی ہیں، وہ واش روم میں بھی لے کر جاتے ہیں، ایسی جگہ جو ناپاک جگہ ہے، گلے میں باندھا ہوا ہے، بازو پر ہے، اس بارے میں کیا فرمائیں گے؟ لوگ اس پہ تو اعتراض کرتے ہیں، آپ کیا فرماتے ہیں؟ اس میں بات یہ ہے کہ ایک چیز ہے وہ واضح طور پر نہیں ہے، جیسے
آپ کسی کو تعویذ دیتے ہیں تو اسے کہتے ہیں کہ ٹھیک ہے قرآن کی آیات ہیں، اس میں ماسورہ دعائیں وغیرہ لکھی ہوئی ہیں، لیکن اس کو کاغذ میں لپیٹ کر چمڑے میں جو ہے اس کو فولڈ کر کے اس کو باندھ لیں، تو اب وہ چونکہ محفوظ ہے تو اس لیے اس کی کوئی جو ہے وہ بے ادبی وغیرہ کے زمرے میں وہ چیز نہیں آتی۔ اچھا ہمارے موبائل میں قرآن پاک موجود ہے، اس ہوں کو ساتھ لے کر ہم چلے جاتے ہیں تو علماء نے کہا کوئی حرج نہیں ہے اس جی میں، جی جی تو یہ بے ادبی کے زمرے میں نہیں آتا، ایسی کوئی بات ٹھیک ہے۔ نہیں۔ توکل کی بات ہو رہی ہے، توکل اللہ پر بھروسہ۔ اچھا حضرت، اس کے انعامات، ہم انعامات کی طرف بڑھتے ہیں لیکن میں بتاتا چلوں ناظرین، ہمیں جوائن کیا ہے بہت خوبصورت ثنا خاں، بہت سینئر ثنا خاں، عالم اسلام کے مشہور و معروف ثنا خاں ہمیں جوائن کر چکے ہیں ماشاءاللہ سے۔ ہم ان کی نعت سننے کی بھی سعادت حاصل کریں گے، اس سوال کے بعد ہم نعت کی طرف بھی بڑھیں گے۔ اچھا حضرت یہ فرمائیے گا کہ جو اللہ رب العزت پر بھروسہ کرتے ہیں یقیناً ان کے لیے انعامات ہوں گے، کیا انعامات ہیں؟ بے شک ایسے خوش نصیب لوگوں کو سب سے پہلا انعام تو یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنا قرب خاص عطا فرماتا ہے۔ ہاں قرب اللہ خاص۔ ایسے بندوں پر اپنے رحمتوں کا نزول فرماتا ہے، اللہ ایسے بندوں کے گناہوں کو معاف فرماتا ہے، اللہ ایسے بندوں کو ایسی جگہ سے رزق عطا کرتا ہے کہ جہاں سے رزق کا ان کو وہم و گمان بھی نہیں ہوتا۔ تذکرۃ الاولیاء کے اندر حضرت رابعہ بصریہ رحمۃ اللہ علیہ کے والد کا قصہ لکھا ہوا ہے کہ جب آپ کے یہاں حضرت رابعہ بصریہ رحمۃ اللہ علیہ کا ان کی ولادت ہوئی تو آپ کے والد کے پاس اتنے کپڑے نہیں تھے کہ جس سے آپ حضرت رابعہ بصریہ کے جسم کو ڈھانپ سکیں، اور چراغ جلانے کے لیے گھر میں تیل بھی نہیں تھا، لیکن آپ نے یہ وعدہ کیا ہوا تھا کہ مخلوق خدا کے سامنے اپنے جو ہے وہ ہاتھ دست سوال میں نے دراز نہیں کرنا۔ اسی پریشانی میں سوئے قسمت جاگی، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم خواب میں تشریف لائے اور آپ علیہ السلام نے تسلی بھی دی اور فرمایا بصرہ شہر کے اندر عیسیٰ زادان نامی ایک شخص رہتا ہے، میرا پیغام کاغذ پر لکھ کر اس کو بھیج دینا اور اسے کہنا کہ روزانہ تم مجھ پر 100 مرتبہ درود پڑھتے ہو اور جمعے والے دن 400 مرتبہ پڑھتے ہو، گزشتہ جمعہ تم درود پڑھنا بھول گئے، اس کا کفارہ یہ ہے کہ 400 دینار اس پیغام لانے والے کو دے دو۔ تو حضرت رابعہ بصریہ رحمۃ اللہ علیہ کے والد جب جاگے تو خوشی کی وجہ سے آنکھوں میں آنسو بھی آ گئے، وہ کاغذ پر رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا پیغام لکھا اور قاصد کو دے کر جو ہے وہ بصرہ کی طرف عیسیٰ زادان کی طرف بھیج دیا۔ اس کے پاس جب یہ پیغام پہنچا اس نے پڑھا تو اس نے سب سے پہلے 10,000 درہم نکالے، آنے والوں کے دے کر کہا یہ تو اس بات کے شکرانے کے لیے ہے کہ میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے یاد فرمایا، آپ اپنے ہاتھوں سے یہ غریبوں میں تقسیم کر دیں، اور کہا یہ 400 دینار میری طرف سے ہوں اور 400 دینار رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم ہے یہ لے کر جائیں، اور رابعہ بصریہ کے والد سے کہہ دیں کہ جب بھی آپ کو کوئی حاجت ہو بلا جھجک میرے پاس آ جائے، میں آپ کی حاجت پوری کروں گا۔ تو جو اللہ کی ذات پہ بھروسہ کرتا ہے پھر اللہ تعالیٰ اس کو تنہا نہیں چھوڑتا، اللہ تعالیٰ اس کی تمام مشکلات کے لیے کافی ہو جاتے ہیں، اللہ اس کی تکلیفیں بے دور شک جو فرماتا اللہ کی ذات پر بھروسہ کرتا ہے اللہ رب العزت اسے تنہا نہیں چھوڑتا۔ آپ نے عشق کی بات کی، رابعہ بصری حضور سے بڑا عشق تھا، درود پڑھا کرتی تھیں، ایک دن نہیں پڑھا سرکار خواب میں آگے، کیا بات ہے حضرت، ہم کیوں نہ اس کو جوڑتے ہیں، سرکار کے عشق کی بات کرتے ہیں۔ فرید احمد خورشیدی صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں، سینئر ثنا خاں ہیں، تو حضرت پہلے تو آپ کو السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ کیسے مزاج خیریت سے ہیں آپ؟ اللہ رب العزت آپ کو سلامت رکھیں، ہم بچپن سے آپ کو سنتے چلے آ رہے ہیں الحمدللہ۔ میں چاہوں گا ذرا عشق کی تار کو ذرا چھیڑا جائے، حضور کی ثنا کرنے کی سعادت حاصل۔ سبحان اللہ، ماشاءاللہ، درود پاک پڑھ لیجیے، اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وبارک وسلم علیہ یا رسول اللہ یا حبیب اللہ۔ حامد بھائی، میں احمد رضا شاہ صاحب، کمال احمد شاہ صاحب کی لکھی ہوئی کلام پیش کر رہا ہوں۔ جی۔ دامن میرا بھرا ہے سرکار کے کرم سے، سبحان اللہ سبحان اللہ، بے شک بے شک۔ دامن میرا بھرا ہے سرکار کے کرم سے، سب کچھ مجھے ملا ہے، سب کچھ جی، سب کچھ مجھے ملا ہے سرکار کے کرم سے، دامن میرا بھرا ہے سرکار کے کرم سے، اور سرکار کے کرم پر قربان کیوں نہ جاؤں، قربان کیوں نہ جاؤں، سرکار کے کرم پر قربان کیوں نہ جاؤں، قربان کیوں نہ جاؤں، ہر کام بن گیا ہے، ہر کام بن گیا ہے سرکار کے کرم سے، دامن میرا
بھرا ہے سرکار کے کرم سے، سبحان محفل میں آنے والے یوں خوش نصیب ہیں سب، یوں خوش نصیب ہیں سب، محفل میں آنے والے یوں خوش نصیب ہیں سب، یوں خوش نصیب ہیں سب، سب کا بھلا ہوا سب کا ہے، سب کا بھلا ہوا ہے، سرکار کے کرم سے دامن میرا بھرا ہے، سرکار کے کرم سے، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ آئی نہ کام دولت جس کو ملی اجازت، جس کو ملی اجازت، آئی نہ کام دولت جس کو ملی اجازت، طیبہ وہ جا رہا ہے، کیا بات ہے، سبحان اللہ۔ طیبہ وہ جا رہا ہے، سرکار کے کرم سے دامن میرا بھرا ہے، سرکار کے کرم سے۔ بے شک نہ یہ بات مال و زر کی، نہ یہ بات بادشاہی کی، وہی جاتا ہے مدینہ آقا جسے بلائیں۔ کیا خوبصورت انداز میں نعت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پیش فرما رہے تھے سینئر ثنا خان فرید احمد خورشیدی صاحب۔ اللہ رب العزت آپ کے علم عمل میں برکت عطا فرمائے۔ ناظرین، جیسا کہ آپ جانتے ہیں توکل، اللہ پر توکل کے حوالے سے ہم گفتگو کرتے ہیں، اللہ کے بھروسے کے حوالے سے آج ہم گفتگو کر رہے ہیں۔ اچھا علامہ صاحب، یہ ارشاد فرمائے گا مفتی صاحب کہ جو انسان اللہ پر بھروسہ کرتا ہے، یقیناً اس دور میں لوگوں نے کیا جو پہلے دور میں کرتے تھے، اولیاء اکرام اللہ کے بھروسے پر کتنا کامل یقین رکھتے ہیں اور ہمیں کس طرح رکھنا چاہیے، ارشاد فرمائے گا۔ حامد بھائی، تذکرۃ الاولیاء کے اندر حضرت حبیب اجمی علیہ الرحمہ کا ایک واقعہ لکھا ہوا ہے جی کہ آپ نے جب توبہ کی حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ کے ہاتھ پر اور آپ کے ہاتھ پر بیعت بھی ہوئے، اور پھر آپ کی مجلس میں ہی اپنا اکثر وقت جو ہے وہ گزارنا شروع کر دیا، کافی عرصہ آپ کی مجلس میں رہے، گھر میں فاقے پڑ گئے، تو گھر والے نے ایک دن کہا کہ بھائی گھر میں فاقے ہیں، کھانے کے لیے کچھ نہیں، کوئی انتظام کر دیں۔ تو حضرت حبیب اجمی علیہ الرحمہ نے فرمایا کہ ٹھیک ہے، میں کل مزدوری پہ چلا جاؤں گا اور جو بھی مزدوری ملے گی میں آپ کو دے دوں گا، لا کے آپ ضرورت کی چیز لے لینا۔ تو حضرت حبیب اجمی رحمۃ اللہ علیہ گھر سے تشریف لے گئے مزدوری کے لیے، لیکن صبح سے لے کر شام تک جو ہے وہ اللہ کی عبادت میں مصروف رہے۔ شام کو جب واپس آئے تو بیوی نے پوچھا کہ ہاں بھائی مزدوری کر کے آگے، اجرت ملی یا نہیں؟ تو آپ نے فرمایا کہ میں نے جس کی مزدوری کی ہے وہ بڑا کریم ہے، اور مجھے اس سے جو ہے وہ اجرت مانگتے ہوئے شرم آ رہی تھی۔ اس نے کہا ہے میں جب وقت ہوگا میں تمہیں دے دوں گا، اور وہ کہتا ہے کہ 10 دن کے بعد میں تمہیں 10 دن کی پوری اجرت دے دوں گا۔ تو یہ کہنے کے بعد آپ نے جو ہے وہ اگلے دن پھر اسی طرح نکلے مزدوری کے لیے، سارا دن شام تک، اسی طرح 9 دن آپ نے اسی طرح عبادت میں گزارے، 10واں دن بھی اسی طرح۔ جب مغرب کا وقت ہوا تو آپ کو یاد آیا، میں نے بیوی سے کہا تھا کہ 10 دن بعد اجرت لے کے آؤں گا، میں تو 10 دن مسلسل اپنے رب کی عبادت کرتا رہا، اب میں کس منہ سے بیوی کے پاس جاؤں گا؟ شرمندہ ہوئے، پریشان حال ہو کے آپ آہستہ آہستہ گھر کی طرف آ رہے ہیں، اقسام کے کھانے پڑے ہیں۔ بیوی دوڑتی ہوئی آئی اور کہا کہ کون سے ایسے عظیم ذات کے پاس جو ہے وہ تم آپ جو ہے وہ مزدوری کرتے ہیں، جس نے 10 دن کی اجرت بھی دے دی ہے اور ہماری ضروریات کی تمام چیزیں بھی ہمیں پہنچا دی ہیں، اور اس نے تمہارے نام یہ پیغام بھی چھوڑا ہے کہ جا کر حبیب آئے تو اسے کہہ دینا کہ حبیب ہماری مزدوری میں اور محنت کرو، ہم اور اجرت بڑھا دیں گے۔ تو حضرت حبیب اجمی علیہ الرحمہ رونے لگے اور کہا یا رب العالمین، تیرا گناہ گار بندہ اس نے 10 دن بے حضوری کی حالت میں تیری عبادت کی ہے، تو نے اتنا نوازا ہے، اگر حضور قلب سے میں تیری عبادت کروں تو کتنا نوازے گا۔ پھر آپ گوشہ نشین ہوئے، ساری زندگی رب کی عبادت میں گزاری، اللہ نے آپ کو مستجاب الدعوات جو ہے وہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو بنا دیا، لوگ آپ کے پاس آتے، اب ہاتھ اٹھاتے، اللہ ان کے حاجتیں پوری کر دیتا۔ آج لوگ ان کا نام لیتے ہیں، برکت سمجھتے ہیں، سبحان اللہ، اللہ نے وہ مقام عطا فرمایا۔ اچھا حضرت، دور حاضر میں جو سلسلہ چل رہا ہے، جیسے ہم نے انٹرو میں بھی کہا، آپ نے بھی ارشاد فرمایا، کیا سبق دینا چاہیں گے، کیا پیغام دینا چاہیں گے، ارشاد فرمائیے گا۔ سب دیکھنے والوں کے لیے پیغام یہ ہے حامد بھائی کہ ہمیں ہر حال میں، جیسے میں نے قرآن پاک کی آیت بھی بیان کی ہے کہ وَعَلَى اللَّهِ فَتَوَكَّلُوا إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ،
اللہ کی ذات پہ بھروسہ کرو اگر تم مومن ہو. اللہ تو بندہ مومن کا آخری سہارا رب کی ذات ہی ہے. حالات جو چل رہے ہیں ہر بندہ پریشان ہے، لیکن ہمیں چاہیے کہ ایک اللہ کی ذات ہی وہ ذات ہے کہ جس کے سامنے اگر ہم جا کر اپنی حاجتیں اور اپنی پریشانیاں رکھیں گے تو رب العالمین بندے کو جو ہے وہ نامراد نہیں لوٹاتا. اللہ اپنے بندے سے بے حد محبت کرتا ہے، بے حد محبت کرتا ہے. جب بندہ رب کی بارگاہ میں آ کر آنسو بہاتا ہے تو اللہ تعالیٰ پھر اس کے اٹھے ہوئے ہاتھوں کو جو ہے وہ خالی نہیں لوٹاتا. حدیث شریف کا مفہوم ہے، آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ جب بندہ رب کے سامنے ہاتھ اٹھاتا ہے اللہ فرماتا ہے مجھے شرم آتی ہے اپنے بندے کے اٹھے ہوئے ہاتھ کیسے نیچے اس کے خالی جو ہے واپس لوٹا دوں. تو اس تمام یہ جو کشمکش ہے اور یہ تمام مسائل ہیں، اس کا حل یہ ہے کہ ہم اجتماعی طور پر ایک تو ہمیں توبہ کرنی چاہیے اور اللہ کی بارگاہ میں ہم جو ہے پابندی کے ساتھ حاضر ہوتے رہیں، اس کے سامنے گڑ گڑائیں، اسی کے سامنے حاجات کو پیش کریں تو وہ بڑا کریم ہے. اللہ تعالیٰ جو ہے وہ سب پہ رحم فرمانے والے تو انشاءاللہ اللہ تعالیٰ حالات کو بہتر کر دے گا. آخری سوال میرا، ہمارے ہاں سلسلہ یوں بڑھتا چلا جا رہا ہے کہ ہم لوگوں پر امید لگا کر بیٹھ جاتے ہیں، لوگوں پر بھروسہ کر لیتے ہیں. شاید یہی وجہ ہے کہ جس کی وجہ سے ہم خسارے میں ہم بہت پیچھے چلے جا رہے ہیں. بالکل یہ بات تو یقینی ہے کہ جب بندہ اللہ کی ذات کو چھوڑ کے اس کے بندے کے ساتھ امید لگائے گا تو پھر اللہ تعالیٰ اس بندے کو اس کے حال پہ چھوڑ دیتا ہے. جی، نہ بندے سے اس کی جو ہے وہ حاجت پوری ہوتی ہے اور نہ رب العالمین کی طرف سے اس کی حاجت پوری ہوتی ہے. رب تو چاہتا ہے کہ پکارے مجھے، رب تعالیٰ تو اس بات سے خوش ہوتا ہے. تو اللہ تعالیٰ قرآن میں بھی فرما رہا ہے کہ ادعونی استجب لکم، مجھ سے سبحان اللہ. مانگو دعا کرو میں قبول کروں گا. اللہ خوش ہوتا ہے، بندہ جتنی بار اس کے سامنے جائے اور ہاتھ پھیلائے اللہ تعالیٰ اتنا زیادہ خوش ہوتا ہے میرا بندہ بار بار میرے پاس ہے. اور جب بندہ اس کو چھوڑ کے اس کے بندوں کے پاس جاتا ہے تو اللہ تعالیٰ ناراض ہوتا ہے کہ میں تمام قوتوں کا مالک ہوں، ہر چیز میرے قبضہ قدرت میں ہے، میرا بندہ میرا در چھوڑ کے میرے بندے کے در پہ جا کے پڑا ہے. تو اس لیے ہمیں چاہیے کہ بندوں سے امیدیں لگانے کی بجائے اپنے رب سے اپنی ساری امیدیں وابستہ کریں. اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کو پھر خائب و خاسر نہیں کرے گا. بے شک حضرت، بہت بہت شکریہ، بہت بہت نوازش، آپ نے اپنا قیمتی وقت عنایت فرمایا. حضرت آپ کا بہت بہت شکریہ، آپ نے خوبصورت انداز میں حضور کی ثنا کرنے کی سعادت حاصل کی. امید کرتا ہوں آپ آئندہ بھی تشریف لائیں گے. مفتی صاحب آپ بھی تشریف لائیں گے. ناظرین، پروگرام کا وقت اختتام کی جانب ہے. آپ سے گزارش ہے اپنا خیال رکھیے، اپنے اہل و عیال، اپنے پڑوسی، اپنے رشتہ دار سب کا خیال رکھیے. وینس ٹی وی کی پوری ٹیم کو اپنی خصوصی دعاؤں میں یاد رکھیے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.